موت سے کہیں زیادہ بھیانک سزائیں موجود ہیں شاہجہاں کی دنیا میں۔ شاہجہاں نے اس کی کنپٹی پہ انگلی رکھی۔ ہر گیم یہاں سے شروع ہو کر یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ شاہجہاں، میرے خیال سے تو لوگوں کو تمہارے ساتھ محتاط رہنا چاہیے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جو مجھ سے مخلص ہوں انہیں کوئی ڈر نہیں، ان کا ڈر بنتا ہی نہیں۔ اس نے پچھلی نشست کا دروازہ الماس کے لیے کھولا۔ انہیں سفر پہ نکلے 1 گھنٹہ ہوا تھا کہ الماس نے اطلاع دی، مجھے لگتا ہے میں اپنا ایک بیگ گھر بھول آئی ہوں۔ اس نے جب اچھی طرح تسلی کر لی تو اپنی کوتاہی کا احساس ہوا۔ اوکے، واپس چلتے ہیں، شاہجہاں نے ڈرائیور کو واپسی کی ہدایت کی۔ لیکن شاہجہاں، ابھی 1 گھنٹہ بھی تو ہو گیا ہے۔ اسے شدید خفت ہو رہی تھی۔ میں کچھ مینج کرنے کا سوچتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، ہم پیدل تو نہیں جا رہے نا؟ وہ اس کی جانب دیکھ کے مسکرایا۔ فرنٹ میں ڈرائیور اور گارڈ براجمان تھے، جبکہ وہ دونوں پچھلی نشست پر اپنی اپنی سائڈ کی کھڑکی سے لگے بیٹھے تھے۔ گھر پہنچتے ہی وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اندر گئی۔ وہ بھی گاڑی سے اتر کر گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوا۔ بیگ کہیں بھی نہیں ہے شاہجہاں۔ اس نے راہداری، لاؤنج اور اپنا کمرہ سبھی جگہیں اچھی سے چیک کرنے کے بعد قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں اسے اطلاع دی۔ وہ راہداری کے عین وسط میں اپنے مخصوص انداز میں سینے پر بازو لپیٹے کھڑا تھا۔ پریشان نہ ہو، ہم گاڑی کا سامان چیک کر لیتے ہیں۔ پیچھے جو سامان رکھا ہے اس میں وہ بیگ موجود نہیں، وہاں میں نے یہ چھوٹا بیگ رکھوانا ہی نہیں تھا، میں نے اسے اپنے پاس رکھنا تھا۔ اس میں لوشن، فیس واش اور میری چند نجی اشیاء تھیں۔ وہ اسے جلدی جلدی تفصیل بتانے لگی۔ تم کچن میں آرام سے بیٹھ کر پانی پیو، فریش ہو لو، میں جا کر پوری گاڑی چیک کرواتا ہوں۔ وہ باہر کو لپکا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو وہ کچن کے ٹیبل کے پاس کھڑی ملی۔ بیگ گاڑی میں ہی ہے، جہاں تم بیٹھی تھی وہیں سیٹ کے نیچے پڑا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی مسکرایا۔ یہ کہتے ہوئے شاہجہاں مسکرا رہا تھا۔ انبلیویبل! وہ 1 گھنٹہ سفر کر کے واپس آئے تھے اور اب دوبارہ وہی 1 گھنٹے کا سفر دہرانا تھا۔ مجھ پر غصہ ہونے کے بجائے مسکرا رہے ہو؟ وہ سنجیدہ تھی۔ اچھا ہوا نا تم نے گھر کا ایک چکر بھی لگا لیا، تازہ پانی بھی پی لیا۔ اس نے دائیں ہاتھ سے کچن کی جانب اشارہ کیا اور وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ آج ملیحہ اس کے آفس میں داخل ہوئی تو اس کی چال سے لے کر اس کی مسکراہٹ تک سبھی کچھ دل فریب تھا۔ آج اس نے سرخ رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا اور ہم رنگ لپسٹک بھی لبوں پر سجا رکھی تھی۔ آج کچھ خاص بات ہے؟ وہ ایک گہری نظر اس کے سراپے پہ ڈالتے ہوئے بولا۔ بہت خاص، مسکراہٹ معنی خیز تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میز پر دونوں بازو ٹکائے، آگے کو جھکتے، ہاتھ میں پکڑا گلاب عالمگیر کے ہونٹوں پہ پھیرا۔ اپنے ہونٹوں پہ گلاب کی پنکھڑیاں محسوس کرتے عالمگیر کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ بولڈ بھی ہو، وہ اس کی وہی کلائی ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بولا۔ آنکھیں بند کرو۔ اس نے ایک بار پھر گلاب کو اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ اس نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ بند آنکھوں کے ساتھ ہی اس نے محسوس کیا کہ ملیحہ نے اپنے بیگ سے کچھ نکال کر اس کی میز پر رکھا ہے۔ دوبارہ اس نے اپنے بیگ سے کچھ نکالا اور پھر کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ اس نے شوق سے یکلخت آنکھیں کھول دیں۔ نظر ملیحہ کے ہاتھ پر پڑی جس میں ایک چھوٹے سائز کا خوبصورت سا ہتھوڑا پکڑا ہوا تھا۔ دوسری نظر اپنی میز پر پڑی اور وہ نظریں اٹھانا بھول گیا۔ ایک چھوٹے چمچ کے سائز کی بنی ہوئی موٹر سائیکل تھی جو کہ اب 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر ملیحہ کو دیکھا تو دنیا بدل چکی تھی۔ وہ آج اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا اس کے اصل روپ میں۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور میز کے پیچھے سے نکلتا اس کے قریب آیا۔ ملیحہ کے سر کی پشت ہاتھ میں پکڑ کر اس کے چہرے کو اوپر کی طرف کیا۔ تو تم میرے ساتھ کھیل رہی تھی؟ وہ اس کے چہرے پہ جھکا۔ ان دونوں کی سانسیں اس وقت تیز چل رہی تھیں، بہت تیز۔ ملیحہ دورانی، وہ گرایا۔ تم میرے بھائی کے قاتل ہو عالمگیر، وہ سرگوشی میں بولی۔ میں اس نوکری پہ صرف اسی غرض سے آئی تھی کہ اپنے خاندان کی خوشیوں کے قاتل کو دیکھوں، اس کے منہ سے سنوں کہ
کہ وہ آخر کیوں میرے بھائی کو بیچ سڑک پہ بے یار و مددگار چھوڑ گیا۔ اب اس نے جانا ملیحہ کا چہرہ جانا پہچانا کیوں لگتا تھا۔ وہ اس اجنبی کی بہن تھی جس کا چہرہ اس کی یادداشت میں محفوظ ہو چکا تھا۔ دونوں میں مشابہت بھی بہت تھی۔ وہ محبت کا ناٹک، وہ سب اس کھیل کا حصہ تھا۔ عالمگیر کی آنکھوں میں جلن ہوئی۔ محبت تو میں تمہیں سے کرتی ہوں عالمگیر، لیکن یہ محبت خون آلود ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ اسی گلاب کی طرح وہ آج بہت قریب سے اس کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہا تھا۔ اسے میڈم پشمینہ کی بات یاد آئی۔ یہ تم دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ ان کا ملیحہ کے ساتھ روکھا پھیکا انداز۔ تم ایک بنے بنائے منصوبے کے تحت میرے آفس آئی تھی، وہ بولا تو اس کا لہجہ معتدل تھا۔ ہاں، اس نے عالمگیر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تو عالمگیر نے اس کے سر پر گرفت مضبوط کرتے اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب جی چاہے گا قریب آؤگی، مقصد پورا ہوگا الگ ہو جاؤ گی؟ عالمگیر کا لہجہ اس قدر سرد تھا کہ ملیحہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ ہوئی۔ میرا مقصد کہاں پورا ہوا؟ اس نے پھر سے ہاتھ میں تھاما گلاب عالمگیر کے چہرے کی طرف لے جانا چاہا۔ اس نے تیزی سے اسے اپنے بائیں ہاتھ میں دبوچ کر مسلتے ہوئے نیچے پھینکا۔ تمہارے لیے یہ سب ایک کھیل ہے، میرے جذبات، میرے احساسات۔ جو جگہ میں نے تمہیں اس دل میں دی، اس کے لہجے میں غصہ بھی تھا، بے یقینی بھی۔ ساتھ ہی اس نے ملیحہ کے سر کی پشت سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ میں صرف جاننا چاہتی تھی کہ اس رات ہوا کیا تھا۔ وہ زخمی تھا، زندہ تھا؟ اب کی بار اس نے قریب ہو کر عالمگیر کی گردن کے گرد اپنا دایاں ہاتھ لپیٹا۔ یا تم نے پولیس کیس سے بچنے کے لیے اس کا گلا دبایا؟ سویٹ ہارٹ، یہ تو اب تمہیں پتہ کرانا ہوگا۔ اس نے اپنا ہاتھ گردن پر رکھے ملیحہ کے ہاتھ کے اوپر رکھا۔ یہ جواب تمہیں آسانی سے نہیں ملنے والے۔ اس صورت میں میرا یہاں رہنے کا کیا فائدہ؟ میں یہ نوکری چھوڑ کر جانا چاہوں گی۔ وہ جا کر اس کی میز کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ سجائے ایک ایک قدم آگے بڑھتا اس کے سامنے میز کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ وہ اس کی طرف جھک کر بولا۔ فرشتہ؟ نہیں، میں تو ایک قاتل ہوں۔ شیطان؟ نہیں، شیطان سے تو تمہیں محبت نہیں ہو سکتی۔ تم خود غرض ہو عالمگیر۔ وہ تیش میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تم اس کی مدد کر سکتے تھے، تم نے نہیں کی۔ تمہیں اپنی عزت اور ناموس پیاری تھی۔ وہ اب آمنے سامنے تھے۔ تم پولیس کے پاس جاتی، اس نے طنز کیا۔ کوئی ثبوت نہیں تھا۔ پھر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اس ایکسیڈنٹ کا ذمہ دار میں ہوں؟ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔ مجھے ایک بھی جواب نہ ملے اور تمہیں سب جواب مل جائیں، یہ انصاف تو نہ ہوا۔ وہ اس کی تھوڑی کے ڈمپل پر انگلی رکھتے ہوئے بولی۔ کوئی لڑکی تمہیں رد نہیں کر سکتی۔ بہت ناز ہے نا اپنی صورت پہ تمہیں۔ ہر لفظ طنز کے زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ عالمگیر نے اس کی کمر میں اپنا بازو حائل کر کے اسے جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ اپنے بھائی کے قاتل سے محبت کرتی ہو اور باتیں انصاف کی کرتی ہو؟ ملیحہ نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ کر تھوڑا فاصلہ بنایا۔ تم آنکھ سے کھیل رہی ہو۔ تم نے مجھے اتنے دنوں جس ذہنی اذیت کا شکار بنایا، اس کا احساس بھی نہیں ہے تمہیں۔ میں چاہتی تھی ہماری اتنی دوستی ہو جائے کہ تم خود مجھے بتاؤ کہ تم سے یہ گناہ ہوا ہے۔ وہ اب اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس سے گھن آ رہی ہو، لیکن تم تو دنیا کے سامنے ایک فرشتہ ہی نظر آنا چاہتے ہو۔ تم نے مجھے وہ دھوکہ دیا ہے ملیحہ جس کا کوئی ازالہ ہی نہیں۔ اس نے ملیحہ کی کمر کو اپنی گرفت سے آزاد کیا اور اپنی کرسی کی جانب بڑھا۔ تم اب یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی جب تک میں کوئی اور پلان نہ بنا لوں۔ اعتبار والی بات تو رہی ہی نہیں۔ میری کمپنی کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہو، میری دشمن بھی ہو۔ تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی۔ تم اس کمپنی سے جا کر تو دکھاؤ ملیحہ، پھر تم دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ کھیل اب شروع ہوا ہے۔ کھیل کا لطف جب آتا ہے کہ دونوں کھلاڑی ایکٹیو ہوں۔ وہ جانتی تھی ساتھ کے موبائل پر کوئی پاس ورڈ یا اسکرین لاک نہیں لگا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایسا تھا، کھلی کتاب جیسا۔ اصل مشن تھا موبائل تک پہنچنا۔ وہ آج ساحل سمندر کی سیر کو آئے ہوئے تھے۔
کھانے پینے کی نت نئی ڈشز زیادہ تر ندا کی ہی تیار کردہ تھیں۔ ایسا بہت کم ہوتا کہ وہ تینوں فیملیز اکٹھی کہیں نکل پاتی۔ ندا کے دونوں ماموں اور ان کی فیملیز تو تھیں ہی، ندا کے آدھے درجن بہن بھائی بھی اپنے ماں باپ کو ستانے کی پوری تیاری میں تھے۔ یہ بہترین موقع تھا موبائل اڑانے کا۔ بچے فٹ بال بھی ساتھ ہی لائے تھے۔ عامر، کامران اور انیلا کے ساتھ ستارہ بھی اسی مشغلے میں مصروف تھی۔ والدین میں سے خواتین کی ٹولی ایک طرف بیٹھی تو مرد حضرات ساحل پر ساتھ ٹہلتے باتیں کرتے اس فراغت سے لطف اندوز ہو رہے تھے جو کبھی کبھی ہاتھ آتی تھی۔ سعد اور سکندر ابھی بھی اونٹ کی سواری کر کے آئے تھے اور دونوں ریت پہ ننگے پاؤں بیٹھے سمندر کی لہروں کا نظارہ کر رہے تھے۔ وہ سعد کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سعد، کیسی لڑکی سے شادی کرو گے؟ زندگی میں پہلی بار وہ سعد سے کوئی ایسا سوال کر رہی تھی۔ دھیان موبائل میں تھا۔ اس نے جاگر جینز پہن رکھی تھی، اسی کی جیب میں ہوگا۔ اس نے حیرت سے مڑ کر اسے دیکھا جو اس کے بائیں جانب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ دوسری نظر دائیں جانب بیٹھے سکندر پہ ڈالی، جیسے پوچھ رہا ہو اسے کیا ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے بادام کھانے لگ گئی ہے، اس نے سکندر کو اطلاع دی۔ تم کب سے اتنی بڑی بڑی باتیں سوچنے لگ گئی؟ اسے دیکھنے کے بجائے وہ سامنے سمندر کی لہروں کو دیکھ رہا تھا۔ خوش شکل ہو؟ ندا نے مڑ کر اس کے چہرے پہ نظر ڈالی تو دل عجیب سے انداز میں دھڑکا۔ قابل ہو؟ پیسے کا مسئلہ نہیں، جلد اچھی پوسٹ پہ لگ جاؤ گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی خوبیاں ہیں مجھ میں۔ کیسی لڑکی چاہیے؟ جانے کیوں وہ اب جاننا چاہتی تھی۔ ندا جیسی۔ وہ اس کی طرف چہرہ کیے بغیر بول رہا تھا اور اسے بالکل بھی یقین نہیں آیا۔ کہاں سعد؟ آج اسے احساس ہوا کہ وہ سعد کو ہر لحاظ سے خود سے ممتاز سمجھتی ہے۔ وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ سعد اس جیسی عام سی لڑکی کی چاہ کر سکتا ہے۔ اسے یقین تھا اس شہر کی سب سے خوبصورت لڑکی ہی اس کی جیون ساتھی بنے گی۔ مذاق نہ کرو، میں سنجیدہ ہوں، اس نے منہ بنایا۔ ہو سکتا ہے ندا یہ بھی سنجیدہ ہی ہو، اس کی دائیں جانب سے سکندر بول اٹھا، اور جواب میں سعد کی گھورتی آنکھیں اس پر جم گئیں۔ سکندر کا کہا بلند ہوا۔ مجھے اپنا موبائل دو، مجھے کچھ کام ہے۔ آخر کوئی رستہ نہ سوجا تو اس نے سیدھا مدعا بیان کیا۔ تمہارا کہاں ہے؟ مجھے تمہارا چاہیے بس۔ وہ بھی آج دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ اس کی بات مانتا ہے یا نہیں۔ اس نے موبائل جیب سے نکال کر ندا کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیتے ہی فل سپیڈ میں بھاگی۔ سعد نے اچنبے سے سکندر کو دیکھا۔ یہ چکر کیا ہے؟ وہ الجھ کر رہ گیا۔ وہ ان سے کافی دور جا کر ایک ایسی جگہ جا بیٹھی جہاں 3 بچے بہت ذوق و شوق سے ریت کا گھر بنانے میں مصروف تھے۔ ان باکس کھول کر دیکھا، ندا کے کچھ روزمرہ کے پیغامات پڑے تھے۔ فیس بک اور انسٹاگرام کھول کر دیکھے، سب ایپس میں وہ لاکڈ ان ہی تھا۔ وہی دوستوں کے پیغام اور تبصرے۔ چند یونیورسٹی کے دور کی لڑکیاں تھیں جو اس کی ہر پوسٹ پر کمنٹ کرتی تھیں۔ ان سب کو تو وہ جانتی تھی۔ فوٹو گیلری کھولی، اپنے دوستوں اور فیملی کے علاوہ اسے اپنے ہر دور کی تصویر ملی۔ جب 2 چوٹیاں کیے وہ کالج آیا کرتی تھی، اس کی یونیورسٹی کی وہ تمام تصویریں، ہر فیملی فنکشن میں لی گئی اس کی انفرادی تصاویر۔ وہ مسکرا کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی وہ اسے دل کے بہت قریب رکھتا ہے۔ ہاں، محبت کا خیال بھی ندا کے ذہن میں نہیں آیا۔ الماس، وہ تمہارا محرم رشتہ نہیں ہے۔ جانتی ہوں افشاں، مجھے اس کے ساتھ آنا ٹھیک لگا، میں آ گئی۔ اس نے ماں کی طرف رخ کیا۔ کل وہ اپنی واپسی کی فلائٹ بک کرے گا، صرف میری خاطر اتنی دور آیا ہے، پلیز اس کے کھانے پینے کا بہت خیال رکھیے گا۔ جب سے میں نے اسے دیکھا ہے میں تو ایک ہی بات سوچ رہی ہوں۔ اس کی امی نے پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کاش تمہاری شادی اس سے ہوئی ہوتی۔ کیسی غیر مناسب باتیں کر رہی ہیں امی، ان کے رشتے کا ہی خیال کر رہے ہیں، افشاں نے اپنے روایتی انداز میں ٹوکا۔ ماں سے زیادہ سمجھتی ہو تم کہ مناسب کیا ہے؟ کلثوم بی بی نے کرخت لہجے میں افشاں کو ڈانٹا۔ سوری، لیکن میں نے دیکھا ہے وہ کیسے تمہاری ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، کتنی نرمی سے پیش آتا ہے۔
تمہارے ساتھ، تمہارا جوڑ اسی کے ساتھ بننا تھا۔ امی نے الماس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا، جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ شوہر کے نام پر تم ایک اجنبی کے ساتھ رہ رہی ہو۔ الماس نے لمحہ بھر کو نظریں جھکائیں۔ دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ تمام رستے شاہ جہاں نے جس انداز میں اس کا خیال رکھا تھا، اسے زندگی میں پہلی بار لگا کہ وہ بہت خاص ہے۔ امی کے کمرے سے رخصت ہوتے ہی افشاں بیڈ پر اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ الماس، بہت عجیب نظروں سے دیکھتا ہے وہ تمہیں۔ افشاں نے آخر دل کی بات کہہ ڈالی۔ پلیز افشاں، اس کے بارے میں ایک لفظ بھی الٹا سیدھا نہ بولنا، وہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ اسے شدید غصہ آیا۔ تم میری بات نہیں سمجھی۔ جتنی بار نظر ڈالتا ہے یوں لگتا ہے جیسے نظر ہٹاتے ہوئے اسے دقت ہوتی ہے، ارد گرد کا ہوش نہیں رہتا کہ آس پاس کون موجود ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ اور میری نظروں میں تمہیں کیا نظر آتا ہے اس کے لیے؟ الماس نے بہن کے چہرے پر ایک سنجیدہ نگاہ ڈالی۔ الماس، تم وہ سوال کرتی ہو جسے کرتے لوگ ڈرتے ہیں۔ افشاں نے صراحتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم تو اسے یوں دیکھتی ہو جیسے دنیا کا بہترین انسان وہی ہے۔ مجھے ایسے ہی لگتا ہے، الماس ٹھوس لہجے میں بولی۔ کیسا لگتا ہے؟ کہ وہ دنیا کا ایک بہترین انسان ہے۔ کچھ دیر بعد وہ چائے لیے شاہ جہاں کے کمرے میں گئی۔ یہ میرا کمرہ ہوا کرتا تھا۔ اندر داخل ہوئی تو وہ بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ الماس نے چائے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور نیچے کشن پر بیٹھ گئی۔ وہ کمرہ ویسا ہی تھا جیسا تقریباً ہر مڈل کلاس لڑکی کا ہوتا ہے۔ دولت سے زیادہ سلیقے نے اسے سجا کر رکھا تھا۔ کھڑکی کے ساتھ لگا کوئن سائز بیڈ تھا، نیچے کارپٹ پر رکھے چند کشن اور ایک کونے میں پڑا کینوس اور پینٹ۔ تم پینٹنگ بھی کرتی ہو؟ کبھی بتایا ہی نہیں۔ اس نے سادہ کینوس کو دیکھ کر اندازہ لگایا۔ شادی سے پہلے کرتی تھی، اسکیچنگ اور پینٹنگ۔ اس نے پلکیں جھکائیں۔ شاہ جہاں تڑپ کر آگے ہوا اور بیڈ کے کنارے پر آ ٹکا۔ الماس، وہ شوق تھا، تم نے شادی کے بعد سے کچھ نہیں بنایا؟ الماس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ نارمل نہیں ہے، اس کا مطلب ہے تم خوش نہیں ہو۔ اس نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ میرے خیال سے مجھے کسی چیز نے متاثر ہی نہیں کیا کہ کچھ بناتی۔ اس نے بات بنانے کی کوشش کی، جانتی تھی وہ معاملے کی تہہ تک جانے کی کوشش کرے گا۔ اچھا میرا اسکیچ بناؤ۔ وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھا تھا اور وہ نیچے کشن پہ۔ اس بات پر بے ساختہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا جو اسی کی سمت دیکھ رہا تھا۔ آج اس نے ایک آرٹسٹ کی نظر سے شاہ جہاں کو دیکھا۔ سیاہ بال اس وقت بکھر کر ماتھے پر آئے ہوئے تھے، اس پہ سیاہ آنکھیں جو اپنے اندر کئی شدتیں سمیٹے ہوئے تھیں، ستواں ناک، اس کا نچلا ہونٹ اوپر والے کی نسبت قدرے گداز تھا، جس میں موجود رنگ اسے مزید دلکش بناتی تھی۔ کوئی بھی دیکھتا تو چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہ جاتا۔ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ وہ کتنی دیر سے اس کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہی تھی۔ کراچی جا کر بناؤں گی، تمہیں سامنے بیٹھنا ہوگا، وہ مسکرائی۔ سامنے بٹھائے بغیر بھی بنا سکتی ہوں، لیکن جو شاہکار خالق نے شاہ جہاں کی صورت میں تخلیق کیا ہے اس سے کوئی ناانصافی نہ ہو جائے۔ جب مجھے یوں دیکھتی ہو نا، ان نظروں میں نرمی سمیٹے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، یو میک می فیل لوڈ۔ مجھے لگتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے بھی پیار کرتا ہے، کوئی ہے جس پہ میں بھی آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتا ہوں۔ وہ اس کے لہجے کی سچائیوں میں کھو کر رہ گئی۔ میں عالیہ سے منگنی کر رہا ہوں۔ سکندر کا اعلان سن کر افشاں کا وجود ساکت رہ گیا۔ وہ بغور اسی ہی دیکھ رہا تھا۔ سعد کا ہاتھ چائے کے کپ کی جانب جاتا فضا میں معلق رہ گیا۔ ندا نے کتاب سے نظریں اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں سعد کو ایک خوشگوار سی حیرت نظر آئی۔ اوہو، ایک گرینڈ فنکشن ہوگا پھر تو، وہ کھل کر مسکرائی۔ سعد نے افشاں پر ایک گہری نظر ڈالی جو دوبارہ خود کو کتابوں میں مصروف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ساتھ ہی ایک ملامتی نظر سکندر پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے ایک گہری سانس لی اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ چند ہی لمحوں بعد سکندر بھی اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ یہ کون سا کھیل تم کھیل رہے ہو؟ اپنے ساتھ، اس کے ساتھ، سب سے بڑی بات عالیہ کے ساتھ؟ عالیہ؟
ہر لحاظ سے بہترین لڑکی ہے، ہمارا رشتہ بہت محفوظ ہے نا؟ اس کی نظروں میں طنز تھا۔ تو میں کیا کروں؟ اسے دیکھا ہے تم نے؟ مجھ سے بات تک کرنا گوارا نہیں اسے۔ سکندر اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سکندر، تم ایک عدد گرل فرینڈ کے ساتھ اسے یونیورسٹی میں ہر جگہ نظر آتے ہوگے تو وہ کیا کرے؟ تم سے اظہار محبت؟ سعد پوری طرح سے اس کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا۔ تم صرف اسے دیکھنے کی خاطر روز یہاں پہنچ جاتے ہو۔ کل میں نے خود دیکھا تم کچن میں فروٹ چاٹ بنا رہے تھے اس کے لیے۔ سعد کو اکثر معلوم نہیں پڑتا تھا کہ اس کے آنے سے پہل ہی وہ ندا سے کہہ کر کوئی اچھی سی چیز کھانے کی بنوا لیتا تھا۔ اس سے افشاں اور سعد دونوں ابھی تک بے خبر تھے۔ تم لوگوں کے لیے بھی تھا۔ اس نے نظریں چرائیں۔ ہاں، اس کے پسندیدہ پھلوں کا جو کہ تم یونیورسٹی سے واپسی پر لیتے آئے تھے۔ سعد اتنا بے خبر نہیں تھا جتنا سکندر سمجھ رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں اس کے پسندیدہ پھل لایا تھا؟ سکندر نے اس پر آنکھیں نکالیں۔ جو ایک دن پہلے تم نے اپنی ایجاد کردہ گیم سے ہم سب کی پسندیدہ پھلوں کی معلومات حاصل کی تھی نا، اسی کا نتیجہ تھی وہ فروٹ چاٹ۔ سکندر ہار مانتے ہوئے نگاہیں نیچی کیے اپنے جوتوں کو دیکھنے لگ گیا۔ تمہارا دل نہیں چاہتا اسے شادی کرنے کو؟ سعد نے نرمی سے پوچھا تو سکندر نے صرف پلٹ کر ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی۔ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں انکہی خواہشات کی کہانی بیان کر رہی تھیں۔ عالیہ کو جتنی جلد ہو سکے اس معاملے سے الگ کر دو۔ سعد کے الفاظ کانوں میں پڑے تو اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی بہت مخلص دوست تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ سکندر انجانے میں کسی کا دل دکھائے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ آج صرف 2 بجے تک کا شیڈول بنانا، باقی وقت مجھے فارغ چاہیے۔ ملیحہ اس کے سامنے ڈائری کھولے ابھی شروع ہی ہوئی تھی کہ اس نے ٹوکا۔ ایسا ہی ہے، آخری میٹنگ آپ کی 1 بجے کی ہے۔ اس نے آج آنکھوں پر لائنر بھی لگا رکھا تھا۔ اتنے عرصے میں ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ 1 بجے آفس میں آ جانا، ہم نے کہیں جانا ہے۔ وہ جب جانے لگی تو وہ فائل کھولتے اس سے مخاطب ہوا۔ کہاں؟ سرپرائز ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ عالمگیر، اب ہمارے بیچ ایسا کیا رہ گیا ہے جو… اس نے خود ہی بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہماری کہانی ختم نہیں ہوئی ملیحہ، وہ نہایت سنجیدہ تھا۔ صرف اس میں ایک نیا موڑ آیا ہے۔ جب 2 بجے وہ ڈرائیور کی سنگت میں نکلے تو وہ اسے ایک ایسی جویلری شاپ پہ لے آیا جہاں صرف وائٹ گولڈ میں ہیرے جڑے زیورات بکتے تھے۔ ایسی عالیشان جگہ تھی کہ آنکھیں بھی چمکنے لگیں۔ چاروں سمت وائٹ گولڈ اور ہیروں کی چکا چاند روشنی۔ عالمگیر نے اس آدمی سے کوئی نفیس سا ہار دکھانے کو کہا۔ اس نے 5-6 ڈبے نکال کر سامنے رکھے۔ وہ دونوں سامنے ہی بیٹھ گئے۔ ملیحہ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ان میں سب سے خوبصورت کون سا ہے؟ عالمگیر نے سادگی سے سوال کیا۔ ملیحہ نے سب کو باری باری ہاتھ میں اٹھا کر دیکھا، لیکن اسے خوبصورت ایک ہی لگا، اور اس پہ ایک لڑی کی صورت۔ چھوٹے چھوٹے گلاب بنے ہوئے تھے جن میں چھوٹے چھوٹے ہیرے جڑے تھے، اور وسط میں لامحدودیت کی علامت، انفینٹی سمبل۔ اس کا مطلب ہے لامحدودیت، اسے ہمیشہ رہنے والی، کبھی نہ ختم ہونے والی، محبت سے بھی منسوب کیا جاتا ہے، دکان والا بولا۔ ایک جوڑے نے اپنی شادی کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر ہم سے بنوایا تھا فرمائش پہ۔ ہمیں ڈیزائن اچھا لگا تو ایک ہم نے بھی بنوا کے رکھ لیا۔ وہ کتنی دیر تک اس سمبل کو دیکھتی رہی۔ عالمگیر کی اپنے پہلو میں موجودگی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ملیحہ کے ہاتھ سے ہار لے کر بغور دیکھا۔ ہاں، یہی لینا ہے۔ ان دونوں کو وہی پسند آیا تھا۔ انہیں ایک دوسرے سے پوچھنے یا بتانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جانے یہ آج کس کے لیے شاپنگ کر رہا ہے؟ گھر چلو۔ عالمگیر ڈرائیور سے مخاطب ہوا تو وہ چونکی۔ عالمگیر، وہ ڈرائیور کے سامنے کچھ کہہ بھی نہ سکتی تھی۔ میں صرف تمہیں اپنی فیملی کے ساتھ لنچ کروانا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر مسکرایا۔ صبح انہیں بتا کر آیا تھا کہ آج میری پی اے کی سالگرہ ہے، اسے چاکلیٹ کیک پسند ہے۔ وہ آنکھوں میں دنیا جہان کی حیرت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری چھوٹی بہن ہے نازیہ، بیکنگ باقاعدہ سیکھ بھی رہی ہے، لیکن میں نے اکثر اس کے ہاتھ کی بیک ہوئی اینٹیں اور پتھر کھائے ہیں۔ دیکھتے ہیں آج کیک کے نام پر کیا کھلاتی ہے۔ ساتھ ہی ڈرائیور کو اپنی پسندیدہ بیکری پہ رکنے کی بھی ہدایت دی۔
احتیاط کے طور پر ہم بیکری سے بھی ایک کیک لے لیتے ہیں، اس کے تجربوں پر زیادہ بھروسہ نہیں مجھے۔ وہ اس وقت بیڈ پر ٹیک لگائے، مارکیٹنگ مینجمنٹ کی کتاب کھولے، گود میں لیپ ٹاپ رکھے اسائنمنٹ مکمل کرنے کے چکر میں تھا کہ ملازم نے دروازے پر دستک دی۔ اس سے اجازت ملنے پر اندر آیا تو اس کے ہاتھ میں سرخ گلابوں کا گلدستہ پکڑا ہوا تھا۔ اس نے شاہ جہاں کے سامنے رکھا اور ساتھ میں ایک کارڈ بھی اسے تھمایا۔ شاہ جہاں نے ملازم کو جانے کی اجازت دی اور جلدی سے کارڈ کھول کر دیکھا۔ یہ پہلی بار نہیں تھی کہ اسے کسی لڑکی نے پھول بھیجے تھے، گرل فرینڈز کے ہوتے ہوئے بھی یہ سلسلے جاری رہتے تھے۔ وہ سخت الجھن کا شکار ہوتا، لیکن کم سے کم نام درج ہوتا۔ یہ کون تھی جو اپنی بے زبانی کی بنا پر خاموش محبت کا دعویٰ کر رہی تھی؟ اسائنمنٹ مکمل ہوئی تو سکھ کا سانس لیتے کھڑا ہوگا۔ بزنس مینجمنٹ کا اسٹوڈنٹ تھا اور فائنینس اس کا میجر سبجیکٹ تھا۔ کبھی کبھار اکتا بھی جاتا تھا، لیکن مجموعی طور پر اپنے سبھی مضامین سے اسے پیار تھا۔ بزنس کی دنیا میں ایک قدم تو اس نے رکھا ہی ہوا تھا، لیکن مکمل داخل ہونے میں ابھی وقت تھا۔ ڈگری چونکہ اس کے کام سے ہی منسلک تھی، وہ اس علم سے لطف اندوز بھی ہوتا تھا۔ شاہ نواز کے ہاں پارٹی پہ جانے کا سوچا۔ اس کی سالگرہ تھی اور اسے پارٹی کا بہانہ مل گیا تھا۔ وہ ڈرائیور یا گارڈ کے چکر میں پڑے بغیر ایک پستول جیب میں، دوسرا اپنی پنڈلی پر باندھے اسٹریپ میں ڈالے چل پڑا۔ اچانک موبائل بول پڑا۔ شاہ جہاں؟ الماس کی آواز سن کر اسے کچھ ایسا سکون محسوس ہوا کہ لمحے بھر کو وہ کچھ بول ہی نہ پایا۔ ابھی کل ہی تو اسے کراچی چھوڑ کر آیا تھا۔ صرف سنو گے، بولو گے نہیں؟ اس نے ثبوت دیا کہ وہ میلوں دور بیٹھی ہوئی اس کی رگ رگ سے واقف ہے۔ پہلے صرف سننے دیا کرو۔ وہ مسکرایا۔ کیا کر رہے ہو؟ ایک کام مکمل کیا تو سوچا دوست کی پارٹی پہ چلا جاؤں۔ کہاں ہے پارٹی؟ اس کے لہجے میں فکر مندی صاف سنائی دی۔ اس کے ڈیڈ کے فارم ہاؤس پہ۔ فارم ہاؤس ایسی پارٹیوں کے لیے موزوں ترین تحفظ فراہم کرتے تھے۔ 2 گارڈ ساتھ رکھنا۔ میں نے گنز بھی رکھی ہیں۔ میں کیا کہہ رہی ہوں شاہ جہاں؟ وہ قدرے سخت لہجے میں بولی تو شاہ جہاں بے ساختہ ہنس پڑا۔ اتنی دور سے اتنا بے لچک حکم؟ کتنے گارڈز لے کر جاؤ گے؟ اس نے اپنی منوا کے چھوڑنی تھی۔ 2 میڈم 2، وہ جلدی سے بولا۔ نہیں، یہ 4 ہو گئے ہیں، 2 ہی لے کے جانا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ انہیں کہنا تمہاری واپسی تک وہیں موجود رہیں۔ انہیں ایک وقت مقرر کر کے بتا دینا کہ اتنے بجے تم لوٹ آؤ گے۔ اگر نہ لوٹو تو وہ تمہاری تلاش میں اندر چلے جائیں اور باقی گارڈز کو بھی مطلع کر دیں۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ محبت لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی، یہ انسان کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ ڈرنک تو نہیں کرتے نا آپ؟ وہ ہر طرح سے تسلی کرنا چاہتی تھی۔ ویسے تو نہیں کرتا، بس کبھی کبھار کسی پارٹی میں۔ تم جانتے ہو نا تمہارا ہوش میں رہنا کتنا اہم ہے پارٹی میں۔ پارٹی میں تو بالکل نہیں پینی چاہیے تمہیں، اور ڈرگس تو بالکل نہیں لینے۔ وہ اس کی بات تیزی سے کاٹ کر متعدد ہدایات جاری کر رہی تھی، جنہیں نہ صرف یہ کہ وہ تحمل سے سن رہا تھا بلکہ ان پر عمل کرنے کا بھی آمادہ تھا۔ ڈرگس میں دلچسپی نہیں ہے یار۔ اچھا، کراچی سے کیا لاؤں تمہارے لیے؟ وہ بے حد نرم لہجے میں استفسار کر رہی تھی۔ اسلام آباد کی رونق واپس لے آؤ، وہ ٹھہر کر بولا۔ جلدی واپس آ جاؤ۔ اس کے تیز قدم اسے اندھیروں سے دور لے جا رہے تھے۔ اسے یقین تھا ذرا سی دیر میں اس نے آبادی والے علاقے میں داخل ہو جانا ہے، لیکن پھر اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ وہی راستہ تھا، وہی اندھیرا، اور شاید آنے والا اسی امید پر آیا تھا آج بھی جیت اسی کی ہوگی۔ اس نے اپنی رفتار مزید بڑھا دی۔ یہ بالکل ویران رستہ تھا۔ وہ دوبارہ یہ رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس کمبخت کو میں نے 2 دن پہلے رقم دی تھی، یہ پھر آ گیا۔ لیکن یہ زیادہ حیرت کی بات تو نہیں تھی، اسی مہینے وہ 3 بار اس سے رقم اینٹ چکا تھا۔ اس نے رکنے کا فیصلہ کیا اور تعقب کرنے والا ایک مکروہ ہنسی ہنسا۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آج معاملہ مختلف تھا۔ چلو تمہارے گھر چل کر بات کرتے ہیں، اس نے نہایت پرسکون لہجے میں کہا۔ اتنی سی بات ہے بس،
ہم بیٹھ کر آپس میں تمام معاملات طے کر سکتے ہیں، وہ مسرور سا بولا۔ لیکن صرف ہم دونوں ہوں گے، اس نے شرط رکھی۔ صرف ہم، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ تو چلو، گاڑی ساتھ لائے ہو؟ اس نے خیال آنے پر پوچھا۔ ہاں چلو نکلیں، آدھے گھنٹے کا رستہ ہے۔ واقعی رستہ آدھے گھنٹے کا تھا۔ یہ لگژری اپارٹمنٹ ہیں۔ یہ اس کا دوسرا چکر تھا۔ پہلی بار کو تو یاد کرنا بھی اسے اپنی جان پر ظلم لگا۔ میرا گلا خشک ہو رہا ہے، سر میں بھی درد ہے، چائے بنا دو گے؟ اس نے دنیا جہان کی تھکاوٹ چہرے پہ لاتے ہوئے التجا کی۔ کیوں نہیں؟ وہ دل کھول کر مسکرایا۔ جیسے ہی کچن میں گیا، اس نے ٹی وی لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھتے اپنا ٹراؤزر اوپر کیا اور اسٹریپ سے باندھا ہوا خنجر باہر نکالا۔ وہ چمڑے کے کور میں لپٹا ہوا تھا۔ اس نے کور اتار کر سامنے والی میز کے نیچے سرکا دیا۔ وہ چائے لے کر آ گیا۔ اب اس کے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ شاہ رخ نے جیسے ہی چائے رکھی، اس نے کولڈ ڈرنک کی فرمائش کر دی۔ اسے پتہ تھا وہ فریج سے ہی کولڈ ڈرنک نکالے گا۔ اس نے دبے پیر اس کا پیچھا کیا۔ وہ جیسے ہی فریج سے کولڈ ڈرنک کارٹن ہاتھ میں لیے پلٹا، اس نے خنجر والا ہاتھ تیزی سے فضا میں بلند کیا اور اس کی تھوڑی سے ذرا سی نیچے اس کی گردن میں پوری قوت سے کھبو دیا۔ خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ شاہ رخ کے چہرے پر خوف اور وحشت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس نے دونوں کپکپاتے ہاتھوں سے خنجر کو پکڑنے کی کوشش کی، شاید وہ اسے نکالنا چاہتا تھا۔ اس کے ہاتھ بے جان ہوتے گئے اور آنکھیں بے نور۔ جسم بے جان ہوتا فرش پہ گرتا چلا گیا۔ اسے تیزی سے کام کرنا تھا۔ اس نے اپنا خنجر پورا زور لگا کر شاہ رخ کی گردن سے نکالا اور بھاگ کر کچن کے سنک میں دھویا۔ دوبارہ آ کر اس کی نبض چیک کی۔ جب تسلی ہوئی کہ واقعی مر چکا ہے تو ایک گہری سانس لی۔ ابھی ہر جگہ سے اپنی انگلیوں کے نشانات بھی مٹانے تھے، لیکن پہلے وہ رقم لینی تھی جو اسے بلیک میل کر کے شاہ رخ اپنے قبضے میں کیے بیٹھا تھا۔ اس اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو پہلے لاؤنج میں ہی قدم پڑنے تھے۔ دائیں بائیں ایک بیڈ روم تھا اور سامنے کچن۔ اس نے شاہ رخ کے بیڈ روم کی طرف دوڑ لگائی۔ ڈریسنگ ٹیبل، سائڈ ٹیبل سب کھنگال ڈالے۔ اچانک اسے بیڈ پر پڑے فوم کے گدے کا خیال آیا۔ پہلے دائیں پھر بائیں جانب سے گدا اٹھا کر دیکھا تو بائیں جانب اسے وہ نوٹوں کی گڈی نظر آئی جو شاہ رخ نے کچھ دن پہلے اس سے لی تھی۔ پھرتے جذبات سے اس نے گڈی کو چوم لیا۔ عالمگیر جب اسے اپنے گھر لایا تو نازیہ کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ آج اس نے دل لگا کر پورے احتیاط کے ساتھ کیک بیک کیا تھا۔ وہ عالمگیر کو اور اسے ہاتھ پکڑے کچن میں ہی لے گئی کہ ان کے سامنے کیک اوون میں سے نکالے گی۔ وہ چاہتی تھی کہ انہیں اس کی صلاحیتوں پہ کسی بھی قسم کا شک نہ رہے۔ جب اس نے کیک اوون سے نکالا تو پہلی خوشی کی چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ وہ ہر لحاظ سے بہترین کیک تیار ہوا تھا۔ شائستہ کھانے کے دوران بھی بار بار ملیحہ پر نظر ڈالتی اور اس کے نوٹ کرنے پہ مسکرا دیتی۔ کھانا بہت خوشگوار موڈ میں کھایا گیا۔ کیک آخر میں ہی میز پہ لایا گیا۔ تبھی عالمگیر نے بتایا کہ ابھی جو کیک اس نے لا کے فریج میں رکھا ہے وہ احتیاط کے طور پر بیکری سے لیتا آیا تھا۔ اس بات کا نازیہ کو شدید غصہ تھا۔ اگر ماں کا ڈر نہ ہوتا تو اس وقت شدید جنگی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی۔ تم ملیحہ کو گھر دکھاؤ، میں گاڑی میں سے کچھ لے کر آتا ہوں۔ اس کی ہدایت پر وہ ملیحہ کا ہاتھ تھامے اسے ایک ایک کمرہ دکھانے لگی۔ جس وقت وہ اسے لان میں لے کر گئی تب تک ملیحہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ وہ لوٹ کر آیا تو سیدھا اپنے بیڈ روم میں چلا گیا اور ملازمت سے کہلوا بھیجا کہ نازیہ سے کہے کہ ملیحہ کو کچھ دیر کے لیے اس کے کمرے میں بھیج دے۔ ملیحہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کی جانب رخ کیے کھڑا تھا۔ اس کی ہاہٹ پر پلٹ کر دیکھا۔ ملیحہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کے قریب آئی۔ اس کے قریب آنے پر ملیحہ نے دیکھا اس کے ہاتھ میں وہی ہار تھاما ہوا تھا جو کچھ دیر پہلے اس نے خریدا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے کہتے وہ دونوں ہاتھوں میں ہار لیے اس کی گردن پہ جھکا جیسے اسے پہنانا چاہتا ہو۔ عالمگیر، اس نے عالمگیر کے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو نرمی سے اپنے ہاتھوں سے روکا۔
میں اتنا قیمتی تحفہ نہیں لے سکتی۔ عالمگیر کے ہاتھ فضا میں معلق ہوئے۔ میں تو سمجھی تھی تم نے اپنی کسی فیملی ممبر کے لیے تحفہ لینا ہے، اس لیے میری رائے لینا چاہتے ہو۔ میں نے تمہارے لیے ہی لیا ہے ملیحہ، چاہو تو رکھ لو، چاہو تو کسی کو دے دو۔ وہ اس قدر دو ٹوک انداز میں بولا کہ وہ خاموش ہو گئی۔ ویسے بھی وہ زیادہ دیر اس کے کمرے میں نہیں ٹھہرنا چاہتی تھی۔ اس کے گھر والے کیا سوچیں گے؟ ہار وہ بعد میں بھی لوٹا سکتی تھی۔ عالمگیر نے آگے بڑھ کر ہار پہنانا چاہا تو اس کے اپنے سٹیپس میں کٹے کندھوں تک آتے بال گردن سے اٹھائے۔ پیچھے سے اس کا ہک بند نہیں کر سکو گے، ہک کو سامنے لاؤ۔ جب اس سے ہار کا ہک بند نہ ہو پایا تو ملیحہ نے ہدایت دی۔ ہار پہنا کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور پرشوق نگاہوں سے اس کی گردن میں پڑا ہار دیکھا۔ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی لامحدودیت کی علامت کو نرمی سے چھوا۔ لامحدودیت